صلوات پڑھنی ہے بے شک وہ صلوات نہ پڑھے، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے ایکو بند کر دیں، تھوڑی سی ایکو بند کر کے بیس تھوڑی زیادہ. ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود کو طاقت عطا کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ معه الآدون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. دعا ہے پروردگار عالم بانی مجلس بھائی سفیر عباس نقوی صاحب اور دیگر احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں، مالک سب کی ڈیوٹی قبول فرما. ضرور آمین کو، کیونکہ جس بادشاہ کے دربار میں ہم حاضر ہیں اس بادشاہ کے دربار میں بندہ مانگے تو اسے مانگنے والا نہیں بلکہ بانٹنے والا بنا دیتا ہے. ضرور آمین کو میرے اللہ ذکر کی عظمت کے صدقے جتنے حاضرین ہیں مالک تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. مجھ سے پہلے پڑھنے والے، مجھ سمیت میرے بعد پڑھنے والے ذاکرین کی نوکری امکان کی مالکن قبول منظور فرمائے. جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیح کربلا مولا سجاد کا واسطہ مالک شفائے کلی عطا فرمائے. یہ مکان یہ مکین تا قیام قیامت آباد ہے. تمام گاؤں کی آخری دعا، جو بندہ عدم توجہ کا شکار ہے، جو بندہ ابھی تک آمین نہیں کہہ سکا، ضرور آمین کو میرے اللہ. ہاتھ اٹھاؤ میرے اللہ، ہم وارث کے ہوتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں. میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات سارے مل کے بلند آواز سے پڑھیں. کوشش کریں اس سے بلند پڑھ سکتے ہیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں. اجازت ہے جی، بات شروع کی جائے. محمد والے محمد کے حصار ولایت رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے. حاضرین محترم، موالیان ولی حق کا زدانان محسن انسانیت، میرا کسی بھی بندے سے کوئی بھی ذاتی تعلق، کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں ہے، کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، لیکن امام حسین بادشاہ کے سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے گزارش کروں گا. میری کسی بھی بندے سے ادھر کوئی بھی ذاتی سلام دعا نہیں ہے، لیکن میرا جو آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے. تو کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ یار میں نے کون سا ذاکر کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ کے چائے پی ہے یا کھانا کھایا ہے. ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری. تو سارے میرے اپنے بیٹھے ہو تو چند گزارشات آپ کے حوالے کرنے ہیں. نام بھی مجھے کسی کا نہیں آتا، پہلا فکرہ قبلہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. اسی پہ ماحول بن گیا تو دو چار گزارشات آپ کے حوالے کروں گا. دو چار ڈیوٹیاں آگے بھی ہیں. مولا کی بھائی سے حکم کیا، حکم کی تعمیل ہو گئی اور کثیر تعداد میں آپ سب میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے چہروں کی زیارت ہو گئی. پہلا فکرہ پڑھ رہا ہوں، اس پہ اتنا ساتھ دیجیے گا کہ جنت سے زیادہ خوبصورت ماحول بن جائے. وقت مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جس کے قدموں میں ہر جیسا گناہگار سجدہ کرے تو وہ اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے. آپ سلامت رہیں، آپ کی زندگی لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی.
کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔ تو میرا دل کر رہا ہے، میرا قبلہ ریاض رضوی صاحب کے بعد میرا پڑھنا بنتا نہیں تھا۔ کل ان سے پہلے میں نے پنڈ دادن خان میں نوکری کی اور مولا کی عزت کی قسم بڑی خوبصورت نوکری ہوئی۔ وہاں جو میں نے 4 مصرے پڑھے ہیں، قبلہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں جو 4 مصرے میں نے پنڈ دادن خان میں پڑھے ہیں، میرا دل کر رہا ہے قبلہ ماحول وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بہت لمبی نثر کرنے کے بعد کوئی مصرع آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کروں۔ 4 مصرے ہیں، 4 نتیجے ہیں، 4 معراج ہیں۔ انہی 4 مصروں پہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جو موضوع میں نے اپنے ذہن میں سلیکٹ کیا ہے وہ پڑھنا ہے یا ادھر ہی ممبر چھوڑنے دینا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ کیا کہنے آپ کے سننے گے، تھوڑا سا ساتھ دیجئے گا۔ اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ 2-4 جگہ جہاں میں نے بات کی ہے، عزت حسین کی قسم قیمت ملی ہے، میرا اپنا گھر ہے، بھائی کی حیثیت ہے، بانی کی حیثیت ہے، میں نہ بھی پڑھتا تو بالکل میرے حصے کی نوکری ہو جاتی۔ میں کہہ رہا ہوں اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ 4تھے مصرے تک ساتھ دینے کے لیے دوسرا مصرع اتنا قیمتی تمہارے حوالے کر لگا ہوں، جس بندے کے دل کی مسجد میں بادشاہ حسین کی مودت کی واجب اذان ہوتی ہے، ضمیر بولے، خمیر بولے، عقیدہ اجازت دے تو بولی، ورنہ بولنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ پہلے حلالی سے لے کے آخری علی والے تک مصرع قبلہ نظر کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ سیدہ سلامت رکھیں، سیدہ سلامت رکھیں۔ اسے کہو کہ میں مولا کی عزت کی قسم راضی ہوں، اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ یزیدیت کا بھائی جناب آگے بیٹھے ہیں، کیمرہ پھیر کے آپ نے اس ہاتھ کی زیارت کروانی ہے جو سارا سال بادشاہ حسین سے لنگر حاصل کر لیتا ہے، پھر اس کا 4تھے مصرے میں ہاتھ بلند نہیں ہوتا، پھر اس کے حق میں دعا کروں گا مولا یہ بندہ بیمار ہے، اسے شفا عطا کریں، اس کے علاوہ میرے پاس وجہ کوئی نہیں ہے۔ محرم قریب آتا ہے، لوگ ہمارے کان کھا جاتے ہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، حسین نے بیعت کیوں نہیں کی، بولے جے سارے بولے جے ادی بجدی داد میں شہیدی کوئی نہیں۔ آج تمہیں میں بتاؤں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو قبلہ بتا رہا ہوں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ میں کائنہ دکھانے لگا ہوں، جس بندے کو اس آئینے میں اپنا عکس نظر آ جائے کہ میرا پتر، میرا بھرا تیرے میرے عقیدے دی گل رل گئی ہے، تو سفیر بھائی ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو سلام کرے۔ اسے کہو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ اور حسین فرماتے ہیں بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ کیا کہنے، میں نے آپ کو پریشان تو نہیں کیا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، جتنا مجھے وقت ملا میں نے اتنا پڑھنا ہے، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب جو بندے کہتے ہیں شیعت کے ممبر سے پڑھی لکھی بات نہیں ہوتی، میں تمہیں بتاتا ہوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ ہدایت کی ذمہ داری ہم پر ہے اور دنیا اور آخرت کا اختیار ہمارے پاس ہے۔ اس کا مطلب قبلہ ہدایت بندے نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ غائب ہو گئے ہو، ہدایت بندے نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ میں 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں لیکن 1 منٹ کا آپ کو سفر کرنا پڑے گا۔ ہدایت بندے نہیں، اب جتنی داد دیا اس پہ رہنا، اس سے نیچے جاؤ گے تمہارے اندر کا خطیب زخمی ہو جائے گا۔ ہدایت بندے نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ اس کا مطلب قبلہ توجہ کیجئے گا، یزید کا بھی یہ خیال تھا کہ جو میری بیعت کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا،
لیکن نبیوں کے سلطان کی جگہ باطل سے حسین ابن علی نے ایسی جنگ لڑی. اب قیامت تک جاگنا یار، میرا حق نہ رکھنا. اب قیامت تک جو بھی باطل سے لڑے گا وہ نام حسین کا سہارا لے کے لڑے گا. میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اب جو بھی لڑے گا وہ نام حسین کا سہارا لے کے لڑے گا. عزت حسین کی قسم میں اپنی جوانی لگا رہا ہوں، بڑی قیمتی بات تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں. جو بندہ کہتا ہے میں ساری زندگی کیمرہ پھیر کے ہاتھ دکھائیں بادشاہ کو جو سلام نہیں کرتا، جو کہتا میں ساری زندگی ذاکر کے ساتھ نہیں بولا، اسے میں کہوں گا زمین پکڑ کر بیٹھے. قبلہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جب حسین بادشاہ کے بارے میں بندے بات کر رہے ہیں کہ نبیوں کے سلطان مسجد نبوی میں صحابہ کے درمیان حسین ابن علی کو گود میں بٹھا کے کہتے تھے یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے، یہ مجھ جیسا ہے. بندے حیران ہوتے تھے. نتیجہ دینے لگا، بندے حیران ہوتے تھے کہ نبیوں کا سلطان ہو کے، امام الانبیاء ہو کے، ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں بٹھا کے کہہ رہا ہے یہ مجھ جیسا ہے. پتوں کی والوں، اس کا راز تب کھلا جب حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جب حسین نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. قبلہ حسینیت پڑھ رہے تھے اور مولا کی عزت کی قسم ہے 1400 سال سے بندے حسینیت پڑھ رہے ہیں. حسینیت پڑھنے کا ہر بندے کا اپنا منفرد طریقہ ہے. لیکن قبلہ ایک بات یاد رکھنا، میں یہ نہیں آپ کو بتانا چاہتا کہ حسین بادشاہ نے راہب کو بیٹے کیسے دیے، حسین بادشاہ نے فطرس کو پر کیسے دیے. جو بندہ حسین کے زندہ معجزے پہ نہیں بولے گا پھر وہ جانے، اور بولنے کی قوت عطا کرنے والے غازی بادشاہ جانے. میں آپ کو سفیر بھائی یہ بتانے نہیں چاہتا کہ حسین بادشاہ نے راہب کو بیٹے کیسے دیے، حسین بادشاہ نے فطرس کو پر کیسے دیے. حسین کے یہ پرانے معجزے ہیں. حسین کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ آج بھی 5 سال کا بچہ گلی میں کھڑے ہو کے یا حسین کہہ دے، 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جاتا ہے. کیا کہنے بھائی، سیدہ ان ہاتھوں کو سلامت رہے. آباد رہے آگے بھائی جان. 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جاتا ہے. بات میری وہیں ہے، توجہ کیجئے گا. 2-4 گزارشات اور میں گیا. 7ویں کوٹھڑی میں چھپا ہوا یزید باہر آ جاتا ہے. جو بندے کہتے ہیں حسین نے بیعت نہیں کی، حسین کی بیعت عام ہے ہی نہیں، توجہ کیجئے گا، سار اٹھائیے گا، میری بات کا وزن کیجئے گا. بہت قیمتی مصرع ہے. جو بندہ بھائی سفیر کے میرا بولنے پہ دل نہیں آیا میں قلم توڑوں اور آج کے بعد شعر نہ لکھوں، میں کروں نہیں الفاظ یہ میرے لکھا ہے یہ شریعت میں، نہیں الفاظ یہ میری ہر چہرہ میری نظر میں ہے، نہیں الفاظ یہ میرے لکھا ہے یہ شریعت میں. یا پاک سیدہ ہمت عطا کرنا میں آپ کے بیٹے کا ذکر ان کے حوالے کر سکوں اور انہیں بولنے کی قوت عطا کرنا. آج تمہیں میں بتاؤں، میں یزیدیت کے منہ پہ تماچا مارنے لگا ہوں. جو بندہ کہتا ہے حسین نے بیعت نہیں کی، رضوان قلم توڑے اور آج کے بعد شعر میں لکھے، میں کہوں نہیں الفاظ یہ میرے لکھا ہے یہ شریعت میں. نمازی وہ نمازی کیا کہ جو نیت نہیں کرتا. اور بادشاہ فرماتے ہیں طلب کرنے سے پہلے تم نے سوچا ہی نہیں جاہل، خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا. خدا کا ہاتھ میں ہوں اور خدا بیعت نہیں کرتا. آخری لفظ اور سلام کرنے لگوں. 2-4 کتاب بادشاہ عباس پہ اور نوکری مکمل. قبلہ شب عاشور کے حوالے سے میں نے یہ بات جہاں کی ہے، مولا کی عزت کی قسم بندوں نے اٹھ کے داد دی ہے. میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے بولو، لیکن جتنا میرا حق بنے آپ نے مجھے میرا حق ضرور دینا ہے. حسین کا اختیار بتا رہا ہوں، جتنے جوان بیٹھے میرا پیغام یہ اپنے ساتھ لے جانا. حسین کا اختیار بتا رہا ہوں. قبلہ حسین کی کرسی کے قریب ایک 90 سال کا جوان موجود ہے. اب جو بندہ حسین کے اختیار پہ نہیں بولے گا تو کب بولے گا؟ کہتا مولا یہ جو اصحاب ساتھ ہیں یہ کہہ رہے ہیں جون تیرا نام فہرست میں شامل نہیں، جون تیرا نام فہرست میں شامل نہیں. مولا میرا رنگ کالا ہے،
اس لیے حسین فرماتے جان ذرا میری طرف دیکھ، میں مر جاتا عزت حسین کی قسم یہ فکرہ نہ پڑتا، میں اپنی زندگی لگا رہا ہوں یار میری بات جائے نہ چلیے۔ حسین فرماتے جان میری طرف دیکھ، میں حسین ہوں، میں چاہوں تو تجھے یوسف سے حسین بنا سکتا ہوں۔ حق رکھا اس بندے نے جو فکرے پہ چپ کری۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، مولا کی قسم راضی ہوئی۔ میں حسین ہوں، میں چاہوں تو تجھے یوسف سے حسین بنا سکتا ہوں۔ میری آواز آپ تک آئے گی، آخری نتیجہ اس کے بعد 4 مصرے۔ میں حسین ہوں، میں چاہوں تو تجھے یوسف سے حسین بنا سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تم میں سے جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تم میں سے جس نے جانا ہے وہ جا سکتا ہے، میں تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب چراغ بجھ کے جلا، بادشاہ فرماتے گئے کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلے مولا کی قسم وہ بندہ حق رکھے گا جس کے بعد زبان بھی ہوئی، ہاتھ بھی ہوا اور اس کا ہاتھ بلند نہیں ہوا۔ مولا فرماتے ہیں گئے کیوں نہیں؟ مولا فرماتے ہیں گئے کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب کا حبیب اٹھا، حبیب ابن مظاہر آواز دے کے کہتے ہیں مولا آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ آپ نے جانے کی، 1 منٹ ہاتھ بلند رکھنا، تمہیں بطول کے ہاتھوں کا واسطہ، 1 منٹ ہاتھ بلند رکھنا۔ مولا آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ جب چراغ بجھ کے جلا، مولا فرماتے گئے کیوں نہیں؟ کہتے مولا آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ توجہ، ہاتھ نوٹ کیجئے گا، آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، کیمرہ پھیری، ہاتھ دکھائیں، آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ جب چراغ بجھ کے جلا تو سارے صحابی زمین پر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں یہ میرے سارے جانثار زمین پر دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ آواز دے کے کہتے ہیں مولا چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا، چراغ بجھنے سے پہلے ہمارا سایہ تھا۔ مولا چراغ بجھ کے جلا ہے، ہمارا سایہ ہی نہیں ہے۔ حسین فرماتے تم نے یزید کو دفن اتنی قوت سے کیا ہے، میں نے تمہیں حسینیت میں جذب کر کے تمہاری نو تبدیل کر دی ہے۔ تجھے حیدری، تم نے یزید کو دفن اتنی قوت سے کیا ہے، میں نے تمہیں حسینیت میں جذب کر کے تمہاری نو تبدیل کر دی۔ سر اٹھائے وہ بندہ جس بندے کی ضمیر کی چھت پہ غازی کا علم ہے۔ میں بادشاہ سے شکایت کروں گا کہ بادشاہ میں نے 4 مصرے پڑھے اور یہ بندہ چپ کر گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں آواز آئی عرش سے، خالق کی ہے حسین۔ میں بہت کم مصرے پڑھتا ہوں اور عزت حسین کی قسم اتنا خوبصورت مجمع دیکھ کے میری قبلہ 15-20 منٹ کی پڑھائی ایک طرف، ان 4 مصروں کی داد ایک طرف۔ آواز آئی عرش سے، خالق کی ہے حسین، غازی ہے تیری پشت پہ رستہ طویل کر۔ 3 مصروں کی چھٹی ہے، 4تھے مصرے پہ ہر ہاتھ بادشاہ غازی کو سلام نہیں کرے گا تو میرے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا۔ آواز آئی عرش سے، خالق کیا حسین، غازی ہے تیری پشت پہ رستہ طویل کر، اور عباس کا علم میری نسلوں کا بخت ہے، جو بھی علم کو چھوڑ دے اس کو ذلیل کر۔ عباس کا علم میری نسلوں کا بخت ہے۔ آخری بات سلام کرنے لگوں، جو بھی علم کو چھوڑ دے اس کو ذلیل کر۔ میری اوقات نہیں قبلہ میں بتا سکوں کون ہے عباس، لیکن چند مصروں میں بتانا چاہتا ہوں۔ بابا شفقت محسن کاظمی صاحب فرماتے تھے انشاءاللہ کسی ذاکر دا اخیر ماڑا نہ ہو، ٹھیک ہے، کہ میں یہ سوچتا ہوا چلا جاؤں کہ آخر میں نے وہ 6 مصرے سلیکٹ کیے جس پہ بندے چپ کر گئے۔ کون ہے عباس؟ منزل قرآن، دل کی دھڑکنوں کا چلن، مصدر وحی کا امین، سلونی کا لہجہ، وجہ اللہ کی جبین اقدس سے جھلکتا ہوا الہی وقار، معراج کے پردے سے کلیم اللہ کی آقا سے گفتگو کرنے والی لسان اللہ کی قوت گفتار، ذوالفقار کے قبضہ میں جمی ہوئی انگلیوں کا اختیار، سکوت الہیہ کا مظہر صبر حسن، پیش بات تحریک حسینیت کریم کربلا کا انکار، سید الساجدین کے سجدے، الرحمن علم القرآن، سرکار جعفر صادق کا علم، باب مدینہ العلم کے شہر ولایت کے اندر کھلنے والے، سرکار موسیٰ کاظم کی عطا، سرکار رضا کی رضا، کائنات کے تمام متقیوں کے تقوی کی شرط، سرکار تقی کا کرم، حقیقت محمدی کا امتزاج، سرکار نقی کا جود، اور صبر امام
حسن اپنے سینے میں چھپائے ہوئے امام حسن عسکری کی غیبت اور میر کاروان حجت الہیہ کے علم و عمل کی وراثت جب ایک پیکر میں ڈھل کر علی کے ذہن میں چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، اوقات سے زیادہ اپنے خیرات سے نوازا۔ آخری 6 مصرے، اور یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، زندگی میں دوسری بار کسی ممبر پہ یہ مصرے پڑھنے لگے۔ آپ اٹھ کے بھی داد دیں گے تو مولا کی قسم اگلے سال 12 محرم تک داد کا حق ادا نہیں ہوتا۔ 1 منٹ توجہ کیجیے گا۔ 10 محرم 61 ہجری، کربلا کا میدان، ایک انسان نما حیوان غازی کے پاس آ کے کہتا ہے غازی اپنا تعارف کرو۔ بے شک آرام سے بات سنیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں اپنا تعارف کروا دوں گا، میں ایتھے بیٹھا ہوں نا تو بھائی جان میں تو دسنا سی کہ اس جملے تے داد دئی دی کیویں، کیونکہ جتنا اچھا میں پڑھ لینا ہوں اس سے اچھا قبلہ میں زیادہ اچھا سن لیتا ہوں۔ بادشاہ فرماتے ہیں میں اپنا تعارف کروا دوں گا، پہلے تو اپنا نام بتا، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں فاطمہ کی دعا ہوں۔ یار کہاں بیٹھ کے سن رہے ہو؟ پچھلے بندے ساتھ ہیں میرے؟ میں فاطمہ کی دعا ہوں۔ یہ بغیرت غازی کے سامنے آیا، جیسے بادشاہ کے سامنے آیا قبلہ اس کے چہرے پہ بوکھلاہٹ، کپ کپی تاری، آواز دے کے کہتا غازی ہم نے تیری بہادری کے قصے بہت سنے، لیکن غازی یہ صفین کا میدان نہیں، یہ کربلا ہے۔ غازی یہ صفین کا میدان نہیں، قبلہ کیڑی قد ٹکر مارا تو جا کے من 6 مصرے دی داد ملے۔ 50 گنا بڑا مجمع ہے، ہمارے پاس تلوار ہے، تیر ہے، نیزہ ہے، غازی تیرے پاس کیا ہے؟ غازی تو بتا تیرا ارادہ کیا ہے؟ میری زندگی سی قیمتی کو بندہ پوری کائنات ان مصروں پہ رکھے اور کہ رضوان یہ مصرے ہمیں دے دے، مولا کی عزت کی قسم میں کائنات اس کے حوالے کر دوں، پھر بھی کو بندہ نہ بولا تو میں ڈائریاں کاپی اس کے حوالے کروں گا اور میں کہوں گا اس میں آج کے بعد جو ہے وہ تو نے پڑھنا ہے، میں تیرے معیار کے مطابق مالک سے مانگوں گا، پھر ممبر پہ آؤں گا، پھر پڑھوں گا۔ کہتا غازی تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا جتنے بندے کھڑے ہو جتنے بیٹھے ہو میرا حق نہ رکھنا، میں دعائے سیدہ کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ کہتا غازی تیرا ارادہ کیا ہے؟ غازی تیرا ارادہ کیا ہے؟ اس کا اتنا کہنا تھا، بادشاہ کے چہرے پہ جلال آیا، بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں ڈرتا ہے میرے نام سے یہ سارا زمانہ، ڈرتا ہے نا تیرے نام سے یہ سارا زمانہ۔ کون کہہ رہا؟ غازی کہہ رہے ہیں ڈرتا ہے میرے نام سے یہ سارا زمانہ۔ ایسے بادشاہ کو سلام کرنا جیسے سلام کرنے کا حق ہوتا ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں ڈرتا ہے میرے نام سے یہ سارا زمانہ، تلوار کی تیزی کا میرا اون دیوانہ، ممکن ہی نہیں کوئی چلے تیرا بہانہ، ہوتا نہیں خطا میری نظروں کا نشانہ، ہوتا نہیں خطا میری نظروں کا نشانہ، ہوتا نہیں خطا، میں گیا ہوتا نہیں خطا، کیمرہ پھیری بھائی، ہوتا نہیں خطا میری نظروں کا نشانہ۔ غازی کا نوکر کیسے سلام نہیں کرے گا؟ بادشاہ آواز دے کے فرماتے ہیں ایک لمحے میں 9 لاکھ کو پیچھے میں چھوڑ دوں، چاہوں اگر فرات کی گردن مروڑ دوں۔ ہاں تجھے حیدر حیدر، ایک لمحے میں فرات کو پیچھے میں چھوڑ دوں، ایک لمحے میں 9 لاکھ کو پیچھے میں چھوڑ دوں، چاہوں اگر فرات کی گردن مروڑ دوں۔ بچ گئی آذان، مارا گیا علی اصغر۔ قبلہ نے جہاں سے مصائب شروع کیا ہے، میری مائیں بہنیں موجود ہیں، اصغر کا بہت ماتم کرتی ہیں، مولا ان کا پردہ سلامت رکھے، پاک بی بی ہر عزادار کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ شام غریباں ہو گئی، سر کٹ گئے، قبلہ نیزوں پہ چڑھ گئے، وہ جو قبر حسین نے اصغر کی بنائی تھی وہ کھل گئی۔ 1 منٹ اس کی آواز تیز کرنا، میں سلام کروں۔ قبلہ مولا کی عزت کی قسم، یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے۔ کل ریاض رضوی صاحب کی موجودگی میں نے پنڈ دادن خان جملہ پڑھا ہے، یہ پرسوں عاشور کا دن گزرا ہے، ایسے لگے جیسے کسی معصوم کی آمد ہے۔
جو امیر ہے اس کے حصے کا میں خود ماتم کرتا ہوں. پرسوں آپ نے زنجیر چلائی ہے, تمہارے لیے ڈاکٹر کا انتظام, سبیل کا انتظام, پانی کا انتظام. کسی ایک ماتمی کو قبلہ تھوڑا سا زخم آ جائے نا تو 10 ماتمی اس کے اوپر گر جاتے ہیں. یا بی بی میں مرا یا سارے ماتمی ہائے کریں, یار تیرا زخم زیادہ ہو گیا. جب زنجیر چلا کے گھر جاتے ہو تو مائیں بہنیں کوئی پانی پیش کرتی ہے, کوئی دودھ پیش کرتی ہے, کوئی زخم صاف کرتی ہے. علی دھی دا واسطہ ہائے سارے کرے تاکہ پردے میں جو تمہاری مہمان ہے تمہارے ہائے کی گواہ بن جائے اور مہر لگا دے. جب یہ سارا کچھ تیرے ساتھ ہو جائے نا تو ایک مرتبہ کربلا کی طرف منہ کر کے کہیں مولا میں گھر آ گیا, نہ تیرا اکبر آیا, نہ تیرا قاسم آیا, نہ تیرا نہ محمد. 84 یتیموں کے سامنے بی بی آواز دے کے کہتی پہلے پانی کون پیے گا؟ آواز ہی پہلے پانی سکینہ پیے گا. سکینہ کا نام آیا, بی بی آواز دے کے کہتی پہلے پانی آپ پہ. وہ مصائب پڑھ لیں گے جس پہ مہر لگی. پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں, آپ بھی پانی پی لیں. وہ تیری میری واہ واہ سننے نہیں آتی, وہ یہ دیکھنے آتی ہے کہ میرے بچوں کے غم میں ہائے کون کرتا. میں بھری جوانی میں مر جاتا یہ جملہ نہ پڑھتا. نہیں بیٹا, نانا محمد نے فرمایا تھا جب پانی آئے تو چھوٹوں کو پلاتے ہیں. پھوپھی اماں ایک مٹھ سے بھی چھوٹا تھا جسے بابا پانی پلانے گئے تھے, وہ ایک کان سے دوسرے کان تک زخمی ہو. آواز تیز کریے, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. کر لے یار ماتم شرمانا, سینہ پیارا نہ کر. آج 12 محرم ہوگی, آج بھی تجھے کہنا پڑے گا ماتم. وہ ایک کان سے دوسرے کان تک زخمی ہو گیا تھا. سکینہ پانی کا جام لے کے آگے بڑھی. بی بی آواز دے کے کہتی اما فضا میں اکبر کے کلیجے میں برچھی برداشت کر گئی, اور میں قاسم کے ٹکڑے برداشت کر گئی, اور میں محمد کا لاشا برداشت کر گئی. پھوپھی اما اگر میری بچی شہید ہو گئی تو میں دنیا والوں کے حق میں بد دعا کروں گی, یہ دنیا برباد ہو جائے گی. کریم آدم دی تیاری آخری جملہ میں پڑھتا پیا. سکینہ پانی کا جام لے کے واپس آئی, آواز دے کے کہتی ہے سکینہ اصغر کو پانی پلانے گئی تھی اور پلائی تینوں بطول دے ہاتھا دا واسطہ. ایک باری سارے بندے سر دے ہاتھ مارے ہیں تاکہ شام والی ملکہ تمہارے ہاتھ کی ضامن بن جائے. آواز دے کے کہتی ہے اماں اصغر کو پانی پلانے گئی تھی اور پلائی. بی بی آواز دے کے کہتی پلاتی کیسے؟ وہ جسے پلانے گئی تھی اور اس کے ہونٹ گئی کاٹ کر لے گئے. کرامات اب یار آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. اور جسے پلانے گئی تھی اس کے ہونٹ کو ہی کاٹ کر لے گیا ہے. اتنا کہنا تھا انسان دنیا میں آتا ہے یا قبر ہوتی ہے یا گھر ہوتا ہے. اصغر دنیا میں آیا نہ قبر تھی نہ گھر تھا. پوری کربلا میں تجھے اصغر کی قبر نہیں ملے گی. 11 محرم کو بھائی کو سارے بندے سر پہ ہاتھ رکھو, آدھا منٹ میں سلام کر لگا ہو. 13 محرم کو کربلا سے شام پہنچی, عیسائیوں کا قافلہ گزرا. کہتا اس کو کس نے مارا ہے؟ کہتا مسلمانوں نے مارا ہے. کہتا حیا نہیں آتی, اور مارا بھی خود ہے, اور دفن کی باتیں خود کرتے ہو, اور مارا بھی خود ہے. ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی. سجاد کہتے لڑو نا, اور میں اس کے خون کا وارث کربلا آ گیا ہوں مورچے سے. میرے بابا کی یہاں قبر بناؤ, مر جائے پوری شیعہ قوم. اس جملے پہ ماتم کا سینے پہ ہاتھ ماری, سینہ پیارا نہ کری. مر جائے پوری شیعہ قوم, لڑو نا. انہوں نے قبر بنانا شروع کی. قبر بناتے بناتے 140 بندے ماتم کرتے مولا سجاد کے پاس آئے. کہتے سجاد میرے بابا کی اور کس غربت میں ماتم کرتے ہو؟ کہتے غربت میں ماتم نہیں کرتے, ایک مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. سجاد اور تیرے بابا دے سینے دے اور اتنا سارا گوشت دا ٹکڑا ہے, اور سجاد سر دا ماتم. اور سجاد ہمیں بتا وہ دفنانا ہے یا جدا کرنا ہے؟ سجاد اتنا تڑپے کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی. سجاد کہتے وہ گوشت نہیں, وہ میرے اصغر کی لاج ہے. اور جب شام غریبہ اور گھوڑے دوڑے اور میرا بابا اصغر کو
کبھی دائیں چھپاتا، وہ کالے برکے والی سر تے ہاتھ مار یار، وہ ایک کالے برکے والی بی پی ہے، رو کے کہتی کوئی چھڑا لے میرا 6 مہینے کا حسین، وہ کہاں ہے غازی؟ اجرکم من اللہ۔ تمام مومنین صلوات پڑھیں۔ یہ تھے شاعر آل عمران سید رضوان مہدی نقوی۔ ابھی میں دعوت خطاب دوں گا ذاکر اہل بیت بحر المصائب ذاکر محمد علی حسینی صاحب آف راولپنڈی، جو فضائل و مصائب اہل بیت علیہ السلام جو آپ کے سامنے